باز باز منتوار سلامت مرے رے آباد مرے رے. ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہو کر کار عبداللہ خان، میراب خان اور میر نصیر خان نوری کے دیس میں واپس آ گئے ہیں، اس خاک کو سلام کرنے جس نے یہ جذبے پیدا کیے، جس نے ان ماؤں کو ہمت دی، بہنوں کو ہمت دی، اور آج ان کی جرت، ان کی ہمت نے سب کو بوکلا دیا ہے. وہ سارے پریشان ہیں کہ ہم ان سے کس طرح نمٹیں، ان کو کس طرح خاموش کریں. یہ عوامی غبار کبھی صدیوں میں اٹھتے ہیں، کبھی پلک جھپک کے اٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جو لہر اٹھی اور جس طرح سے بلوچ عوام نے اپنا وہ جذبہ دکھایا تو ساری اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی. خضدار کو کربلا بنایا گیا، پنجگور کو کربلا بنایا گیا، مشکے میں کارپٹ بمباری کی گئی. اسی طرح مختلف علاقوں کو بلوچوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں بنایا گیا. اس زمانے میں جو خضدار کے ڈیتھ اسکواڈ تھے، جو لوگوں کو شہید کرتے تھے، اکٹھے دو بھائیوں کو مارتے تھے، تین بھائیوں کو مارتے تھے، لوگ ڈر کے مارے ان کے نام نہیں لے سکتے تھے اور فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم خضدار کو یہاں سے منتقل کریں گے، پورے خضدار کو. لیکن میں ابراوی کے ایک شعر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ منِ و توفق نائے، منِ و توفق نائے، من خضدار نا اف. تو آج خضدار پہلے سے زیادہ آگے ہے، پہلے سے زیادہ ترقی کر رہی ہے. تو ہم ضرور اسلام آباد گئے، جو بقول نواب بگٹی کے نہ وہاں اسلام ہے نہ آباد ہے، اور ہم نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے قبل جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں، تو نصرت بھٹو بھی اسلام آباد گئیں، خالی ہاتھ آئیں. تو ان کے لیے جوہر میر نے کچھ اشعار لکھے جن کو انور ساجدی نے اپنے کالم میں جگہ دی. وہی اشعار میں آج ان ماؤں بہنوں کے لیے نظر کرتا ہوں، جس کا عنوان جوہر میر نے دیا تھا کوفے سے واپسی. میں اسلام آباد کے کوفے سے، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں. مت پوچھ کے کیا کو کر آئی ہوں، مت پوچھ کے کیا لے کر آئی ہوں. تو آج ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہاں ہماری حیثیت کیا تھی. جس روز وہاں پر سیمینار کا انعقاد کیا، آپ یقین مانیے کہ وہاں پر بار بار ٹائر لگائے گئے تھے اور گاڑیوں کو اندر آنے جانے نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ سیمینار کامیاب نہیں ہو سکے. اور وہاں اسی دوران کچھ خواتین آئیں جو سول سوسائٹی کی تھیں، ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا تھا. پھر ان وائرز کے سامنے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا وہاں کے ایس ایچ او نے، اس کو ہم نے کہا کہ ہمارا تعلق، ہم ٹیچر ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم استاد ہیں، آپ ایک ایس ایچ او ہیں جو ہمارے وسائل پر پلتے ہیں. تو اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی. وہ پیغام تھا کہ آپ غلام ہو. اگر آپ ٹیچر ہو تو کیا ہوا، اگر آپ وکیل ہو تو کیا ہوا، اگر آپ پروفیسر ہو تو کیا ہوا، طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی شعلہ بار آنکھیں کہہ رہی تھی کہ بلوچ صرف دھرتی کے کیڑے ہیں، بلوچ غلام ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اصل پاکستان ہے، جہاں پر کوئی جھنڈے ہم نے نہیں دیکھے، جہاں ہم نے کوئی اس طرح کے پوسٹر نہیں دیکھے، لیکن جب ہم غلام سرزمین پر آئے تو جھنڈیاں تھے، پوسٹر تھے، الیکشن تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہزاروں خاندان اس
اجتماعی سزا سے گزر رہے ہیں، جب ہمارے ہزاروں لوگ ان کے عقوبت خانوں میں ہیں، تو پھر کیسا الیکشن، کیسی الیکشن، کیسی جمہوریت، کس کی جمہوریت، کس کے لیے جمہوریت؟ کیا اس لیے کہ وہ جو لوگ جن کے پاس کل چپل تک نہیں تھا وہ آج وہ اربوں پتی بن چکے ہیں، آج آپ ان کو کربوں پتی بنانا چاہتے ہیں صرف بلوچ کے نام پر؟ آپ مجھے بتائیں گزشتہ 5 سالوں میں بڑے مسئلوں کو چھوڑیں، آپ کے لیے کوئی پانی کا مسئلہ حل ہوا، آپ کے اسکول کا مسئلہ حل ہوا، آپ کے بجلی کا مسئلہ حل ہوا، آپ کے روزگار کا مسئلہ، کیا اسا مسئلہ حل ہوا؟ اربوں روپے کہاں گئے؟ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایم پی اے نے ایک پی ایس ڈی پی سے 16 ارب روپے کمائے ہیں، 16 ارب جو بلوچستان کے پیسے ہیں، جو بلوچستان میں خرچ ہونے تھے۔ اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ آج بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے، لیکن بلوچستان کے نوجوان بے روزگار ہیں، اور بلوچستان کے نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں آج شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان خاک روب کا کام کرتے ہیں، دفتروں میں واش روم صفا کرتے ہیں۔ بلوچ کی قسمت یہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی جنگ نہیں ہے جو مسنگ ہوئے ہیں، ان حقوق کی بھی جنگ ہے جو مسنگ کیے گئے ہیں۔ آج یہ جو ٹانچے مارتا سمندر ہے اور جو اس طرح یہ اسٹیڈیم مکمل طور پر ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے بلوچوں کا۔ اگر کسی کو سمجھ آئے تو اچھا ہے، سمجھ نہ آئے بھی تو اچھا ہے۔ آج تک شاید اس اسٹیڈیم کو اس طرح کسی نے بھرا نہیں تھا، لیکن وہ درد وہ سب بلوچوں کے دل میں سلگ رہا ہے۔ وہ جو ماؤں کے دلوں میں درد ہے وہ ہر ایک بلوچ کے دل میں درد ہے، اور یہ کوئی نہیں بھولے کہ ہم حساب کتاب کریں گے۔ ہم ایک دن، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک درد کا، ایک ایک ٹکے کا، ایک ایک پائی کا حساب کریں گے، اور وہ روز قریب ہے، وہ روز دور نہیں ہے۔ اور بلوچ صرف 2 چیزیں بلوچ نے کرنی ہے۔ ایک یونٹی، اگر آپ اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو وہ کیڑوں کی طرح مزلتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں لٹریچر کی طرف آنا ہوگا، اپنے درد کو لکھنا ہوگا، اپنے ماؤں کی کہانیوں کو لکھنا ہوگا، اپنے جتنے لوگ جو حکومت خانوں میں 14 سال سے پڑے ہیں ان کی تمام تفصیلات کو لکھنا پڑے گا۔ ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا، ہمیں کتابیں اٹھانی ہوگی، اپنے شہیدوں کے ایک ایک لمحے کو لکھنا ہوگا، ریسرچ کو لکھنا ہوگا۔ آج جو یہ کاروان ہے، جو ڈیرہ سے لے کر تونسا شریف سے لے کر لیاری تک جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی مراعات چاہیے، انہیں بلوچ کا تشخص چاہیے، انہیں بلوچ کے ان پیاروں کی بازیابی چاہیے۔ صرف یہ 2 ڈیمانڈ ہے، اور بلوچ تیسرا ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مراعات نہیں چاہیے، ہم خشک روٹی کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ ہیں، رہیں گے، لیکن اپنے پیاروں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے آنسو خشک کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس جو تحریک کامیاب ہوئی ہے تو اس میں لاکھوں بلوچوں اور ان تمام عوام جو بلوچ کے علاوہ پشتون، کشمیری، گلگتی، سندھی، وہ سب ہمارے ساتھ رہے، ان لاکھوں عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 75 سال سے ہمارے ساتھ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کا دوسرا فیز 2000 سے شروع ہوا، جو آج 24واں سال ہے، جاری ہے، یہ 5واں فیز ہے۔ اس سے پہلے 4 فیز گزرے، لیکن ان کی جو اوقات تھی یا ان کا جو دورانیہ تھا، یہ جو 5واں فیز ہے وہ دورانیہ میں بھی لمبا ہے، قربانیوں میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، کہ جہاں ہمارے لوگوں کو حکومت خانوں میں زندہ ڈرل کیا گیا،
ہمارے حکومت خانوں میں ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکالی گئیں، ہمارے نوجوانوں کو الیکٹرک وائر پر شاکس دیے گئے، ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی کال کھینچی گئی۔ اتنی قربانی شاید بلوچ نے کبھی کسی تاریخ میں دی ہے، لیکن وہ بھی حیران ہے کہ بلوچ کس مٹی سے بنا ہے، بلوچ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ بلوچ نورا مینگل کی سرزمین ہے، بلوچ میرا خان کی سرزمین پر آباد ہے، نوری نصیر خان کی سرزمین پر آباد ہے، شہید نواب اکبر خان بگٹی کی سرزمین پر آباد ہے، بابا خیر بخش مری کے دھرتی پر آباد ہے۔ وہ بابا خیر بخش مری ہم سے قریب ہے، آج وہ اپنے آخری آرام گاہ میں اپنی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بلوچوں کو جو پیغام دیا وہ پیغام بلوچ سمجھ گئے۔ اس تحریک کا اگر کوئی آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، وہ بابا خیر بخش مری ہے، واحد آپ کا لیڈر، بلوچوں کا واحد اور غیر متنازع لیڈر۔ اس نے بھی جس طرح ہم نے ابھی ہماری ماؤں بہنوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پرامن طور پر جائیں گے، ہم پرامن طور پر ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ان کے اداروں میں جائیں گے، ہم جو ان کا میڈیا ہے اس کے پاس جائیں گے، سول سوسائٹی کے پاس جائیں گے، ان کے وکلا کے پاس جائیں گے، کوئی ایسا در نہیں چھوڑیں گے کہ یہ کل کہیں کہ نہیں بلوچ صرف بندوق اٹھانا جانتا ہے، بلوچ ہم پر اعتماد نہیں کرتا، لیکن بلوچ نے ہر رستہ اپنایا، بلوچ نے جمہوری رستے اپنائے، لیکن وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ وہاں سپریم کورٹ خاموش رہی، وہاں کے وکلا خاموش رہے، وہاں کی مین اسٹریم میڈیا شرمناک حد تک خاموش رہی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مطیع اللہ جان کو، میں سلام کرتا ہوں اسد طور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد افرا صاحب خٹک کو، فرحت اللہ بابر کو، HRCP کے نسرین اظہر کو، اور ناصر زیدی، وہ صحافی، وہ پاکستان کی صحافت کے آبرو جنہوں نے ضیاء الحق کے مارشل میں کوڑے کھائے، وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے جب مارنگ اور شاہ جی اور تمام دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے پیچھے ایسے کھڑے تھے، ہمارے محافظوں کی طرح، ہمارے استادوں کی طرح کھڑے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور ہم ان چند کو، ان لاکھوں پر، ان کوفہ والے لاکھوں پر زیادہ کی اہمیت دیتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو تحریک جو بالاچ کی شہادت سے اٹھی ہے یہ نئی تحریک نہیں ہے، اس تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ جب 1945 میں جناح قلات آئے تو ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا، خان آف قلات نے ان کو سونے سے تولا، ان کی بہن کو نیکلس کا تحفہ دیا، اور دونوں میں طے پایا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے اور قلات، ریاست قلات کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان کو، ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان بھی آزاد ہوا، جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی ٹریٹی کے ذریعے مانا اور بلوچستان کی آزادی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ بلوچستان ایک آزاد مملکت ہے۔ اور اس کے بعد بلوچستان میں الیکشن کرائے گئے دارالعوام دارالخواص میں، جنہوں نے علاق کے تجویز کو مسترد کر دیا۔ وہ 227 دن بلوچستان آزاد رہا، لیکن لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری نصابوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سازشیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کو، برٹن کو پیسے دینے کی ضرورت پڑی تو جناح خود پاکستان چل کر آئے، جناح نے خان آف قلات سے امداد مانگی
اور آپ کو پتہ ہے کہ خانہ افقلات نے کتنی امداد دی. خانہ افقلات نے 1300 کلو سونا پاکستان کو امداد دیا کہ وہ اپنی معاشی حالت سنبھالے. شہید نواب بگٹی نے پاکستان کو سوئی گیس دی جس سے اس کا اقتصادی پہیہ چلا. پاکستان کوئی زرعی ملک نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوئی گیس بیسڈ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا وہ تعریف درج ہے. خانہ افقلات کے ساتھ کیا ہوا, شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا ہوا. بلوچ نواب شہید اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ان پر حملے کیے گئے, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی. تو شہید نواب اکبر خان بگٹی نے صحافیوں سے کہا کہ میں اس پیران سالی میں اس مزاحمت کی خود کمانڈ کروں گا. حالانکہ دیگر لیڈروں نے سے نواب سے درخواست کی کہ آپ بیمار ہیں, آپ کا ایک پاؤں کینسر ہے, اس کو آپ چل نہیں سکتے, آپ باہر جائیں علاج کرائیں. لیکن شہید نواب اکبر خان بگٹی نے تمام عمر بلوچستان میں گزاری, قید گزاری, جلا وطن نہیں ہوئے اور پہاڑوں میں جانے کو ترجیح دی. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نامنہاد اینکر پرسن کامران خان ہے, جب وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی خبر دے رہا تھا, میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اس 80 سالہ بزرگ نواب بگٹی کو شہید کیا گیا جس نے اس کے ساتھ احسان کیے تھے. آج جب ہم اسلام آباد میں گئے, حالانکہ ہمارا پرامن احتجاج تھا جس کو لیڈ ہماری مائیں بہنیں کر رہی تھی, ان پر پولیس کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی اور ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں زندانوں میں رکھا گیا, ان کو ٹڈے مارے گئے میل پولیس اہلکاروں نے. یہ بچیاں, یہ بہنیں گواہ ہیں, ان کو میل جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن کوئی شہید نواب اکبر خان بگٹی نہیں تھا. شہید نواب اکبر خان بگٹی کو جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو اپنی گنوں سے, میزائلوں سے آگ کے شعلوں میں تبدیل کیا, اور اس خاتون کی عزت کے لیے کہ بلوچستان ہے, یہاں سندھی خاتون کی عزت کے لیے بھی ہم اپنی جان دے سکتے ہیں. ایک سبب وہ بھی تھا. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, شاید آپ نوجوان بھی ہیں, شاید آپ کو تاریخ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. بلوچستان میں جو 5واں فیز ہے وہ 2000 سے شروع ہوا, جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور امیر الملک کو گورنر بنایا گیا. دسمبر کے آخری روز تھے جب ایک سازش کے طور پر زرغون روڈ پر بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نواز مری کو پراسرار طور پر قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسمبلی, بلوچستان ہائی کورٹ, سامنے کینٹ, ایف سی ہیڈ کوارٹر, ISI کے دفاتر کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کا الزام پہلے نامعلوم افراد پہ لگایا گیا, پھر دوسرا FIR کاٹا گیا جس میں بابا خیر بخش مری کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا, پھر تیسری FIR کاٹی گئی جس میں بابا خیر بخش مری کو نامزد کیا گیا کہ بابا خیر بخش مری نے نواز مری کو قتل کیا ہے, جو جھوٹ تھا. جب نواب مری کو گرفتار کیا گیا, جب وہ حوالات میں تھے, تو سب سے پہلے میں اس وقت صحافت میں تھا, میں نے سردار عطا اللہ مینگل کا انٹرویو کیا. تو سردار عطا اللہ مینگل نے آف دی ریکارڈ میں جو بتایا کہ مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بابا مری گرفتار ہوں, لیکن یہ امیر الملک تھا جس نے ISI کے کہنے پر ان کو کہا کہ اب بابا مری میں وہ طاقت نہیں ہے, آپ خامخواہ خوفزدہ نہ ہوں اور بابا مری کو گرفتار کر لیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب
पुलिस बाबा मरी के घर पर, उनके बेटों के घरों पर अगर चापे मारेगी, अगर बाबा मरी ने मुजाहिमत की तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको शहीद किया जाए। लेकिन बाबा मरी ज़ीरक इंसान थे, वो बलोचियत का पे करते। उनसे बड़ा बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा, उनसे बड़ा बलोच मैंने नहीं देखा। लेकिन यही बात मैं नौजवान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जज्बे के साथ अकल से भी काम ले। अगर उस रोज़ बाबा मरी बलोचियत के उसमें आकर जज्बे में अगर ताउन नहीं करते तो शायद बाबा मरी को एलिमिनेट कर दिया जाता और ये मुजाहिमत आगे नहीं बढ़ती। उन्होंने मकसद की खातिर, मुजाहिमत की खातिर अपनी जो बलोची मयार है उसको अपने ऊपर कबूल किया, पुलिस के साथ ताउन किया, अपने घर को दिखाया, अपने बेटों के घर को दिखाया और पुरअमन तौर पर गिरफ्तारी दी, क्योंकि इस मुजाहिमत को उनकी क़यादत की ज़रूरत थी। आज आप लोगों की काफ़िले की ज़रूरत है, तो जज्बात के साथ, अपने अकल के साथ भी काम लेना है, क्योंकि कौमों को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ता। अगर आप वाकई नेशनलिस्ट हैं, अगर आप वाकई आपके दिल में दर्द है, तो फिर जज्बात को काबू में रखें और आप अपने वतन का सोचें। आप जिस सरजमीन पर बैठे हैं, अफ़गानिस्तान का वार थिएटर यहाँ मुंतकिल हो चुका है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर लड़खड़ा रहा है, उसकी नज़रें रिकॉर्डिंग पर हैं। रिकॉर्डिंग का जो मुआहदा किया है वो खुफिया है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि उसको पब्लिक किया जाए ताकि बलोच अवाम को पता चले कि वो मुआहदा है क्या। जिस तरह सीपैक के नाम पर जो मुआहदा किया गया उसे भी पब्लिक नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है कि उसे भी पब्लिक किया जाए, क्योंकि शहीद अबू बकर खान बुगटी ने अपने बुगटी डोजियर में अपनी ज़िंदगी में इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेगा इस्तेसाल है। अगर ग्वादर डेवलप हुआ तो बलोच अपनी सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे, बलोच का तशख़्ख़ुस ख़त्म होगा और ये मेगा प्रोजेक्ट्स बलोच की खुदकुशी साबित होंगे। और पंजाब उसी तरह कर रहा है जिस तरह तुर्की ने कुर्दों के मुख्तलिफ इलाकों में डैमों के नाम पर, तरक्की के नाम पर तुर्की के लोगों को बसाया, उनकी आबादी को घटाया। या जिस तरह स्टालिन, ब्रेज़नेव, दूसरा लीडरों ने वस्त एशिया में रूसियों को बसाया, आज भी रियासतों पर उनका बोझ है। जिस तरह यहूदियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनें ख़रीदी, कब्ज़ा किया, आज वो उसके मालिक हैं। लेकिन बलोचों कब समझोगे, कब समझोगे? ये कोयटा तुम्हारा शहर है, ये बलूचिस्तान की शहरत है, ये खान नूरी नसीर खान की शहरत है। लेकिन अफसोस आज हमारा शहर नहीं है, ये एक मुहाजिरों का यतीम खाना बन चुका है। यहाँ मिलियंस की तादाद में मुहाजिर रहते हैं, बलोच अक़लियत में है। और आज वो सारे बेशरम बलोच जो शायद नामयाद नेशनलिस्ट पार्टियों के सेंट्रल कमेटियों के लीडर हैं, जो एक हड्डी के नाम पर दश्त में ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं, गैरों को सोसाइटियाँ बना रहे हैं फ़रोख्त को। अगर आपके दिल में दर्द है, आप बलोच, आप नंग नामूस को समझते हैं, तो आपको इस खाक के साथ, उस खाक पे, उस चिल्तन के खाक पे जहाँ बाबा मरी आसूदे खाक है, उस खाक की कसम है आपको कि आपने अपने सरजमीन का, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी गैर बलोच को नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। और जो करेगा उसका रास्ता रोकना है, नहीं तो फिर आपकी हालत भी फ़लस्तीन जैसी होगी। आज आपने अपनी आंखें खोलनी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपने बहुत टाइम दिया है। ये बात आपके सामने रखूँगा ज़रूर कि बलोच हज़ारों साल से तकलीफ़ में है, और आज बलोच को उठाकर ज़िंदानों में फेंका जाता है, फिर उनकी मसख शुदा लाशें मिलती हैं। और अरमान की बात है, अफसोस की बात है कि हम उनको किस चीज़ पर जानते हैं,
آزار بند پر، آئنجا جس کو براوی میں، اس پر جانتے ہیں کہ ہمارا پیار ہے، چہرے پر نہیں جانتے۔ ایسا ظلم کبھی شاید ایران نے یا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ آج اگر آپ یونٹی آپ نے قائم نہیں کی تو شاید ایک اور جینوسائیڈ کا عمل ہو، پھر کربلائے آباد ہو۔ اور اگر آپ واقعی یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہے وہ چاہتے ہیں، جو ہزاروں سال سے بلوچ نے زخم کھائے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں نے جس طرح زخم کھائے آج پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، بنگالی بھی حکومت کر رہے ہیں۔ بنگالی اس لیے نہیں ٹوٹے کہ جب وہ الیکشن میں گئے سارے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھے۔ دیکھیں یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مینپولیشن ہوتی ہے، کبھی راتوں رات باپ پارٹی بنتی ہے، کبھی جمعہ بازار لگتا ہے اور ان کی بولیاں لکھتی ہے، ان کو پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ اور آج یہ جو جہاں آپ کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو یہ حلف دیا گیا ہے کہ انہوں نے آسمان سے چاند ستارے توڑ کر اس قوم کے لیے نہیں لانا ہے، صرف جرت مند ہونا ہے اور خود کو فروخت نہیں کرنا ہے۔ جن قوموں نے لاٹھیاں کھائیں ان لوگوں نے دنیا پر حکومت کی۔ اس کی ایک مثال دے کر میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کیونکہ اب کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی آبادی 80 سے 90 لاکھ ہے، جو کل آبادی کا 0.0% بنتا ہے، جبکہ مسلمان سارے مسلمان آبادی کا 22% ہے۔ 2 ارب سے شاید زیادہ، 57 مسلمان ملک۔ تو ایک سروے کیا گیا کہ یہودی سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو 22% آبادی ہے، ایک طرف 0% آبادی ہے، صرف 80 لاکھ، تو پتہ چلا کہ من حیث القوم یہودی سال میں 76 کتابیں پڑھتے ہیں، 76 کتابیں پڑھتے ہیں، اور 22% مسلمان جو 57 ملکوں کے مالک ہیں وہ صرف 6 منٹ سال میں کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو حکومت وہی کرے گا جو 76 کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کو پھر اس وقت میں نیشنلسٹ تسلیم کروں گا کہ آپ 24 گھنٹے پڑھیں گے۔ 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے تو 12 گھنٹے پڑھیں گے، کیونکہ بلوچوں کو سفارتکاروں کی ضرورت ہے۔ بلوچ نے کبھی میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی ہے، بلوچ ہر میدان میں جیتا ہے، خواہ وہ ابدالی کی تیسری پانی پت کی لڑائی ہو، وہ بھی نوری نصیر خان کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ عرب نے بھی ایران جیتا بلوچ کے اتحاد سے، اس کے بغیر وہ نہیں جیت سکتا تھا۔ تو اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ہمیں ہر بار شکست ہوئی ہے، ٹیبل پر شکست ہوئی ہے، لیکن آج ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ریکارڈنگ کو بھی روکنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہمیں سفارتکار بھی ہے۔ ہم یہ جنگ اس دفعہ سیاسی ٹیبل پر جیتنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جیتیں گے جب آپ سارے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح انگریز سے ٹیبل ٹاک میں جیتیں گے۔ بلوچستان زندہ باد۔